کوئی ایسا پلان بنا ہے کہ ہم نے کتنی ویسٹ مینجمنٹ سائٹس ڈیولپ کرنی ہیں، ان کے اسٹینڈرڈز کیا ہوں گی، ان کی ریگولیشن کیا ہوں گی. یہ تو کام نہیں ہوا. جب کسی کے پاس چار پیسے آئے تو انہوں نے وہ شروع کر دی، ایک لینڈ سائٹ فیل سائٹ ڈیولپ کرو، یا کوئی گاڑیاں منگا لی، یا آپ نے کوئی خاکروب برتی کر لی ہے. یہ انوائرمنٹ کا پروگرام، جیسے میں نے شروع میں کہا، ویٹ لینڈ. ینگ جنریشن پاکستان کی آبادی آپ کو بڑھ رہی ہے اور ہمارے ینگ لوگ آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی میسج انکریجنگ ان کے لیے؟ جی، اور محبوب الہی صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے ارلی 70s 80s 90s کی باتیں سنی، پھر ان کی سوسیپ کولمبو میں، پھر ایم ڈی واسط فیصل آباد اتھارٹی کے. آئیے سر، آگے آپ نے پھر بہت ریٹائرمنٹ کے بعد ایک لمبی اننگز کے لی، ماشاءاللہ اتنے 10-15 سال آپ ایکٹیو رہے. تو وہاں سے فیصل آباد کے بعد پھر آپ کی کون سی اسائنمنٹ رہی؟ میں واپس آیا تو یہاں پہ ایک پروجیکٹ تھا ڈچ گورنمنٹ کا، جی وہ تھا انوائرمنٹل انفارمیشن سسٹم. جی اس پروجیکٹ میں میں نیشنل پروجیکٹ مینیجر اپوائنٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے 3-4 سال کا وہ ٹرم تھا، تو یہ تقریباً 10 سے 14 تک 15 تک کے ہیں. ٹھیک. تو ہم نے اس میں انوائرمنٹل انفارمیشن سسٹم کو کیسے اس کی فارمولیشن کرنی ہے، اس کی کمپائلیشن کیا ہوگی، ڈیٹا سیٹس کیا ہوں گی، پروسیسنگ کیسی کرنی ہے، یہ ساری کی تھی. اسی زمانے میں ایک اور پروجیکٹ شروع ہوا تھا پاکستان کے نام سے، پاکستان سسٹینیبل ٹرانسپورٹ پاکستان پروجیکٹ. اس پہ میں نے پھر انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا، وہ تھی نیشنل ٹرکنگ پالیسی. وہ تو میں نے ٹرکنگ پالیسی پہ 2 سال کا. یہ کیا تھا مینلی، یہ جو ویٹیج وغیرہ ہے کہ اور یہ چیز کیا تھی ٹرکنگ پالیسی میں مین کیا؟ ایکچولی ٹرکنگ سیکٹر جو ہے وہ کتنا ایفیشینٹ ہے، کتنا انیفیشینٹ ہے، اس میں کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے. ساتھ ہی میں ہمیں کہا گیا تھا کہ پاکستان ریلوے اور پی آئی اے اور ان کے جو ہے نا میجر آرگنائزیشن، ان کا کیا رول ہونا ہے، وہ کیا. نیکسٹ پھر آپ کا کہاں پہ رہا؟ آپ موٹ میکڈونلڈ کے ساتھ بھی رہے؟ موٹ میکڈونلڈ میں انہوں نے مجھے ہائر کیا تھا ایز ڈپٹی ٹیم لیڈر. اس کا نام تھا نیشنل ٹرانسپورٹ پالیسی اینڈ ماسٹر پلان پروجیکٹ. کہاں کے لیے؟ وہ فار ہول آف پاکستان. اس میں روڈ، ریلوے، ایویشن، میرین انوائرمنٹ، جو سارے جہاں ٹرانسپورٹ کے جو ڈفرینس ہے، لاجسٹک پالیسی وہ کیا ہونی چاہیے. یہ 16 سے لے کر 20 تک جب میں نے ڈپٹی ٹیم لیڈر تھا ہمارے. یہ لاسٹ اسائنمنٹ تھی، اس کے بعد بھی پھر آپ نے؟ اس کے بعد آف اینڈ آن کو چھوٹی موٹی آتی رہی ہے، لیکن وہ یہ ہوا تھا کہ کووڈ ختم ہو رہا تھا تو وہ پری میچورلی 1 سال پہلے ختم کرنا پڑا پروجیکٹ. وہ تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک فنڈ کر رہا تھا اور امپلیمنٹ کر رہی تھی موٹ میکڈونلڈ. اور ہمارا ٹیم بہت لمبا کیریئر، آلموسٹ 5 ڈیکیڈز پہ پھیلا ہوا ہے، 70 سے لے کے 2020 تک ایکٹیو. کیا دیکھتے ہیں ہم سر آپ کو جو آپ کہتے ہیں کہ یہ اچیومنٹ یا یہ پروجیکٹ یا یہ جو ہے نا سب سے بہتر رہا؟ یا ڈاکٹر صاحب دیکھو، فیڈرل گورنمنٹ تو رسپونڈ کرتی ہے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس. جب انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کافی ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہم کنسولیڈیٹ کریں. اس میں جیسے میں نے بتایا نیشنل کنزرویشن اسٹریٹجی ہے، ای پی آر سی پروجیکٹ ہے، پھر پروونشل انوائرمنٹل کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں، ای پی اے کی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو یہ پائنیئرنگ رول تو یہی ہوتا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. مطلب ہے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یہ چیزیں لے کے جانی تھیں پروونسز پہ اور پروونسز سے لوکل اتھارٹی. انفارچونیٹلی آج 20-25-30 سال بعد بھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ فیڈریشن کے بعد پورا گیپ ہے. پروونشل گورنمنٹ تھوڑا بہت کرتی ہیں، سیزنل ایفرٹ کہہ لیں، لیکن لوکل گورنمنٹ میں یہ اسٹریم ان ہوا ہی نہیں ہے. انوائرمنٹ سیزنل ایفرٹس کی سر آپ نے بات کی، میں بھی ابھی گرمیوں میں ہم کلائمیٹ چینج کا سیزن ہوتا ہے، فلڈنگ وغیرہ کے، تو ابھی وہ ختم ہو کے پھر اسموک کا شروع ہو جاتا ہے. پھر 2-3 مہینے ہم اسموک کی ایشو پہ باتیں کرتے ہیں، ڈائلاگ کرتے ہیں، پھر دوبارہ ہم فلڈنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم نے کبھی کمپریہنسولی سوچا ہی نہیں. ہمارے یہاں آتا نا فائر فائٹنگ کرو، مطلب ہے کہ میرے کئی منسٹر آئے نا تو سب سے بڑا انوائرمنٹ کا پرابلم کہتے تھے
پلاسٹک بیگ کی تھالیاں جو ہے ان کو ختم کر دو، اچھا یہ بٹھے جو ہیں ان کو بند کر دو. تو انوائرمنٹ کی جو میسیج تھا بیسیکلی وہ تو آل انکمپسنگ تھا کہ سوسائٹیز کیسے وجود میں آتی ہیں، کیسے ترقی کرتی ہیں، ترقی کے ساتھ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کیسے ہونی ہے، اور اس کے کو تقریباً کہہ لیجیے کہ 25 جز ہیں. لیکن ہم جو ہے نا اس کو سمپلیفائی کر کے تو یہ 2 حصوں میں ڈالا ہوا ہے پلاسٹک. میں 20 سال سے یہ سن رہا ہوں، منسٹر صاحب کہتے ہیں تھیلیاں بند کرو اور دکانوں پہ جا کے چھاپے. اور اب بھی ہم یہی کر رہے ہیں. ہاں، مطلب ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ کو سمجھا ہی. انوائرمنٹ جو ہے یہ تو آپ کی سروائیول ہے. مطلب ہے کہ آپ نے جب ترقی کرنی ہے، آپ نے زندہ رہنا ہے، تو آپ کو اپنے ماحول اور ریسورسز کو پروٹیکٹ کرنا. یہ میسیج جو ہے وہ انفارچونیٹلی نہ فیڈریشن نے دیا ہے نہ پروونسز نے. پروونسز میرے خیال ہے ہم سے بھی زیادہ خراب تھے. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ پروونس میں ہی کرتے رہے. میں ابھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، فار ایگزامپل نیو یارک کی لوکل جو میئر ہے اس کے نیچے ڈاکٹر صاحب 97 ڈپارٹمنٹس ہیں، 97 ڈپارٹمنٹ، اٹانومس باڈیز، سینیٹیشن کی، واٹر کی، اسپورٹس کی، ایجوکیشن کی. مطلب ہے کہ لوکل گورنمنٹ پہ فوکس ہونا چاہیے تھا، اور لوکل گورنمنٹ ہمارے ہاں ان نون چائلڈ ہے. مطلب ہے کہ وہ صوبے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں تو کافی ہے، فیڈریشن والے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا کر رہے ہیں تو ہم کافی ہیں. یہ تو آپ کی سیڈ ٹیکنالوجی، بایو سیفٹی، اچھا یہ پلاسٹک ویسٹ، اور نئے نئے سبجیکٹ آ رہے ہیں. تو اگر ان ساروں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہاں 5% کو بھی اٹینڈ ہم نہیں کر رہے. سر اگر آپ پرائیورٹائز کریں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کا انوائرمنٹل ایشو ٹاپ پرائیورٹی پہ آپ کس کو رکھیں گے؟ ایئر پولوشن، واٹر پولوشن، کیا رکھیں گے آپ؟ بیسیکلی ایک تو سوچ ہونی چاہیے کمپریہنسو. اس کے اندر ایکشن پلان جو ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. واٹر کر سکتے ہیں، سینیٹیشن کر سکتے ہیں. تو شروع میں ایک اور یہ کہ جب انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ بن گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو سمیٹ لو. مطلب ہے کہ وہ میونسپل کمیٹیز کا جو فنکشن تھا نا وہ ایپاز وغیرہ کو دے دیا گیا. تو یہ ایک کہتے ہیں نا بالکل کہتے ہیں نا سیگمنٹڈ اپروچ. اس طرح آپ نے پہلی بات کی نا کہ ہم انوائرمنٹ کے جو بیسک اس کو سمجھے ہی نہیں. کیونکہ دیکھیں کارپوریشن ہی کا کام ہے، اتھارٹی یا کارپوریشن جو بھی ہے میونسپل اتھارٹی، کہ وہ ویسٹ کو کلیکٹ کر لے، وہ ایفلوئنٹ کو ٹریٹ کر لے. ای پی ایز از اباؤٹ دیٹ کہ وہ دیکھے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ پراپر کام کر رہا ہے یا نہیں. ہاں یہ خود کام کرنا شروع. سالڈ ویسٹ کا جو سائٹ ہے وہ پراپر فنکشن کر رہا ہے یا نہیں. وہ کوئی ایسا پلان بنا ہے کہ ہم نے کتنی ویسٹ مینجمنٹ سائٹس ڈیولپ کرنی ہیں، ان کے سٹینڈرڈز کیا ہوں گی، ان کی ریگولیشن کیا ہوں گی. یہ تو کام نہیں ہوا. جب کسی کے پاس 4 پیسے آئے تو انہوں نے وہ شروع کر دی، ایک لینڈ سائٹ فل سائٹ ڈیولپ کرو، یا کوئی گاڑیاں منگا لی، یا آپ نے کوئی خاکروب برتی کر لی ہے. یہ انوائرمنٹ کا پروگرام، جیسے میں نے شروع میں کہا ویٹ لینڈز. اب دیکھیں سندھ میں کتنی ویٹ لینڈز ہیں جہاں دریا انڈس جو ہے ادھر ادھر میٹر کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے ویٹ لینڈ ڈرائی ہو رہی ہیں. خوشاب میں آپ جائیں وہاں کسی زمانے میں لوگ یہاں ایمبیسیز کے لوگ جا کے برڈ واشنگ کے لیے جاتے تھے. مطلب ہے ساری ڈرائی ہو گئی، وہ ڈرین کر لی، لوگوں نے پانی نکال دیا. ویٹ لینڈز ہے، اوزون ڈپلیٹنگ سبسٹنسز، اس پہ بھی آپ پروگرس دیکھیں، کچھ خاص نہیں ہوئی پروگرس. اچھا یہ کنونشن آن مائگریٹری اسپیشیز، یہ جو اینیملز ہیں جو ایک بارڈر سے دوسرے بارڈر چلے جاتے ہیں ان کا، پھر ٹریڈ اینڈ انڈینجرڈ اسپیشیز ہے، پھر ہیزرڈس بیس کی موومنٹ ہے اکراس گلوب اور اکراس کنٹریز. یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں. پھر آپ کے یہ ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج، بایو ڈائیورسٹی. سر آپ ایسا نہیں دیکھتے کہ ہم نارملی دیکھتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف کہ وہاں سے اگر 2-4 پیسے آنے ہیں تو ہماری ساری توجہ اس طرف ہو جاتی ہے اور باقی ہم سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی ایجنڈا، بے شک ہم سلو جائیں لیکن اپنا ایک پروگرام نہیں ہے. ہمارا ایک ایجنڈا سیٹنگ تو کمپریہنسو ہونی چاہیے. جی وہ نہیں ہے. وہ نہیں. مطلب ہے کہ آپ نے ہمیشہ شارٹ ٹرم 2 سال کی ٹرن اوور، 3 سال کی ٹرن اوور میں ہم نے کیا کرنا ہے وہ ہمارا
क्या मैसेज देंगे सर आज के जो पॉलिसी मेकर्स है और दिस लॉन्ग एक्सपीरियंस? मतलब ये एनवायरनमेंट अगर फेडरेशन है तो फेडरेशन को कॉम्प्रिहेंसिव अपने पॉलिसी पेपर वगैरह डेवलप करने चाहिए, ठीक है, सूबों को दें और लोकल अथॉरिटीज़ को दें। स्पेशली जो है ना हमारे यहाँ ये लोकल कौंसल का जो है ना एब्सेंस, ये जब तक एक्टिवेट नहीं होगी हम नहीं समझते कि हम एनवायरनमेंट का कोई एजेंडा आगे बढ़ा सकते। स्टूडेंट्स सर, यंग जनरेशन, पाकिस्तान की आबादी आपको बढ़ रही है और हमारे यंग लोग आ रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज इनकरेजिंग उनके लिए? जब हमने शुरू किया था कैरियर तो हम तो कहते बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट हुए, मतलब एक कुछ इवेंट ऐसे हो रहे थे जी, कि उनकी वजह से हमें बेनिफिट हुआ। अब जो है स्टूडेंट्स को तो एक्चुअली बड़ा डीप डाइव करनी होगी एक्चुअली कि हमने इसमें रहना है, इस फील्ड में रहना है, नहीं रहना। अब अगर रहना है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। फॉर एग्जांपल अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, मतलब है कि इनके ऊपर भी हैंडल रखें, क्योंकि सिर्फ जो ट्रेडिशनल जो है हमारे जैसे लोगों की तरह जो बैठे थे बिठाए आपको जी, बेनिफिट मिल गया, अब वो नहीं मिलने वाला। अब आपको मेहनत करनी है, यू हैव टू एक्सेल और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में एक्सेल करें, तो आप तभी ब्यूरोक्रेसी को पीछे बैकफुट पे भेज सकते हैं। क्योंकि अगर आप वही बात करेंगे जो वजीर बोलता है या सेक्रेटरी बोलता है तो वो काफ़ी नहीं है। अब आपको नए सोल्यूशन, नए यू इनोवेशन, शुड बी स्किल्ड। स्किल्ड इन ऑल फील्ड्स, हर तरह के। आपको इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए, आपको सोशियोलॉजी का पता होना चाहिए, मतलब सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा। Thank you very much, sir, for sharing your life story, your experience, and your messages. Viewer, thank you very much to be with us. Thank you, sir.